کہتے ہیں کہ ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں، اپنے بابوں کو جا کر سنائیں جنہوں نے آل امیہ کا جھوٹا دفاع کیا. تو انہوں نے آدھی حدیث میرے سے اور پھر ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں. اوہ اپنے بابے نو سناؤ. ٹھیک ہے، جنہوں نے آل امیہ کا جھوٹا دفاع کیا. تو مرزا صاحب کس نے آل امیہ کا جھوٹا دفاع کیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہم دفاع کرتے ہیں اور ہم نے کیا ہے، ہم کرتے رہیں گے تا قیامت. وہ آل امیہ کے فرد ہیں. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا دفاع ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں. وہ آل امیہ کے فرد ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع ہم کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. وہ آل امیہ کے فرد ہیں. کون سا جھوٹا ہم نے دفاع کیا ہے؟ آپ کے جھوٹ آپ کے سامنے رکھے تو کیا یہ جھوٹا دفاع ہے؟ کیا آپ کو یہ بتانا کہ یہ جو روایت ہے جس میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی طرف آپ یہ منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرز خلافت کو، حکمرانی کو کیسر و کسریٰ کا طریقہ قرار دیا، یہ روایت ضعیف ہے، یہ منقطع ہے؟ کہ آپ کو یہ بتانا جھوٹا دفاع ہے؟ کیا آپ کو یہ بتانا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نہ کبھی ممبر پر چڑھ کے نہ کبھی ممبر سے اتر کے خود لعنت کی یا گالی دی اہل بیت کو یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، اور نہ کبھی کسی سے ممبر پر چڑھا کے لعنت کروائی کسی سے یا گالی دلوائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یا اہل بیت کو؟ کیا یہ آپ کو بتانا یہ جھوٹا دفاع کرنا ہے؟ آپ دلیل پیش کریں، ہمیں جھوٹا ثابت تو کریں نا مرزا صاحب. صرف بات کر کے آپ کہیں گے جھوٹا دفاع کرتے ہیں، جھوٹا دفاع کرتے ہیں. آپ جھوٹا پراپیگنڈا کرتے ہیں مرزا صاحب بنو امیہ کی حوالے سے. ہم تو صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ آل امیہ کے فرد ہیں نا. تو آپ ان میں سے کسی پر جو آپ نے الزام لگائے ہیں، کوئی الزام آپ ثابت کریں. جھوٹے الزام آپ لگاتے ہیں اور تانا ہمیں دیتے ہیں کہ ہم اہل سنت نے، ہمارے بابوں اور ہمارے بزرگوں نے جھوٹا دفاع کیا ہے آل امیہ کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہاں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کسی شخص پر کوئی جھوٹا الزام لگائے اور وہ شخص کافر ہو، تب بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کی طرفداری کرے. قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. یہ صحابہ کرام کو خطاب ہو رہا ہے. صحابہ کرام کے دشمن کون ہیں؟ کفار مکہ ہیں یا یہود و نصارہ ہیں؟ کفار مکہ ہیں یا یہود و نصارہ ہیں؟ اگر کفار مکہ بھی اور یہود و نصارہ بھی اگر کسی معاملے میں سچے ہیں اور کسی معاملے میں قابل گرفت نہیں ہیں اور کوئی انہیں مجرم ثابت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ عدل کا دامن تم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. تو اگر کوئی مسلمانوں کے بارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلاتا ہے، ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا کسی مسلمان کے لیے عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا جائز ہوگا؟ قطعاً ناجائز ہے. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا آپ نے. تو جب یہ کافروں کے بارے میں ہے تو مسلمانوں کے بارے میں تو بالاولیٰ ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں اس سے بھی زیادہ اولیٰ ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں. اسے آپ آل امیہ کا جھوٹا دفاع کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں ولا یخافون لومۃ لائم، ہم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا، اللہ کے جو بندے ہیں وہ حق بات کو کہنے سے اس لیے نہیں رک جاتے کہ ملامت گروں کی ملامت سے وہ ڈرتے ہیں. تو ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی مشن میں گامزن ہیں. ہم ملامت گروں کی ملامت سے بالکل نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ٹلنے والے ہیں. ہم آل امیہ کا، صحابہ کرام کا دفاع کرتے رہیں گے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے سچا دفاع کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کا. آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کی زبانی کافروں کو یہ خطاب کروایا کہ اعملوا، تم عمل کرو، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. تم اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنی کوشش کرو، ہم بھی کوشش کرتے ہیں. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. مرزا صاحب ہم تو
اس بات کے طلبگار ہیں، ہماری یہ تمنا اور خواہش ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں، اور اگر آپ نہیں آتے پھر انتظار کرنے قیامت کے دن کا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ حق اور سچ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گا، آپ کے سامنے اب بھی ہے بہت سا، قیامت کے دن بالکل عیاں ہو کر آ جائے گا کون سچا ہے، کون جھوٹا دفاع کرتا ہے، کون سچا دفاع کرتا ہے، کون جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فیصلے ہو جائیں گے۔